اگلے چند گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ خلیج فارس کے اندر ایک بہت بڑی بحری جنگ ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، صدر ٹرمپ اور اس کے مشیران اس وقت اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ابنۂ ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے خلیج فارس کی 7 جزائر پر امریکن فوجی اتارے جائیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ اور اس کے مشیران ایران امریکہ جنگ کو وسعت دینے کے حوالے سے غور کر رہے ہیں، اور اس وقت ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے امریکہ کا پلڑا تبھی بھاری ہو سکتا ہے جب ابنۂ ہرمز اور خاص کر خلیج فارس پر امریکہ کنٹرول حاصل کر لے۔ لیکن جہاں تک یہ ایک پرکشش فوجی منصوبہ نظر آتا ہے، وہیں یہ خطرات سے بھرپور بھی ہے۔ خارق جزیرہ، جہاں سے 90% ایران کا تیل ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس جزیرے پر اگر کنٹرول حاصل کر لیا جائے تو ابنۂ ہرمز کا تمام تر کنٹرول امریکہ کے پاس چلا جائے گا۔ مگر اس جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس جزیرے کے تھوڑے سے فاصلے پر کشم جزیرہ موجود ہے، اور اس جزیرے پر ایرانی نیوی کی تیز ترین بوٹس کھڑی ہیں جو کہ کسی بھی حملے کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ابنۂ ہرمز میں ہونے والی تمام نقل و حمل اسی کشم جزیرے سے ہی کنٹرول کی جاتی ہے۔ اور اس جزیرے سے تھوڑے سے اور فاصلے پر ایک اور جزیرہ ہے جسے لارک کہا جاتا ہے۔ اس لارک جزیرے پر بھی ایران کا کنٹرول ہے، اور یہیں سے ایران پورے خلیج فارس پر نظر رکھتا ہے۔ اب ان 3 جزائر پر بھی اگر امریکہ کنٹرول حاصل کر لے تو اس کے بعد خلیج فارس میں ایک بہت بڑی بحری جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جی ہاں، ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ یہ فوجی منصوبہ انتہائی پرکشش ہے اور اس کے ذریعے طاقت کے توازن میں بگاڑ آ سکتا ہے، مگر جہاں یہ پرکشش ہے وہیں یہ خطرات سے بھرپور بھی ہے، اور خلیج فارس میں یہ ایک بہت بڑی بحری جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ نقطہ نظر لازمی بات ہے کہ ٹرمپ اور اس کے مشیران نے بھی دیکھ رکھا ہوگا، اور چونکہ ان 3 جزائر پر اگر امریکہ قبضہ کر بھی لیتا ہے تو ایران کی ساحلی پٹی کم و بیش 1700 کلومیٹر لمبی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ خارگ آئس لینڈ اور اس ساحلی پٹی کے درمیان صرف 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب اس حوالے سے بھی امریکن دفاعی اداروں نے تیاری پکڑ رکھی ہے، اور اس ساحلی پٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کم و بیش 17,000 امریکن فوجی درکار ہوں گے۔ لیکن اگر یہاں پر امریکن فوجی اتارے جاتے ہیں تو اس وقت ایران کی فوج، جو کہ اس وقت بالکل ہی فریش حالت میں بیٹھی ہے اور جس کی کم و بیش تعداد 3 لاکھ سے 3,50,000 کے درمیان ہے، اس کو آرتش کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہی ایران کی اصل فوج ہے۔ یہ جو آج تک جنگ لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ انقلابی گارڈز ہیں۔ انقلابی گارڈز جن کا تمام تر کنٹرول ڈرونز اور میزائل ٹیکنالوجی پر ہے۔ براہ راست لڑنے کے لیے ایران کے پاس فوج موجود ہے، اور اس فوج کو ارتش کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں سے قطع نظر امریکہ اس وقت ہر صورت ابنائے ہرمز کا کنٹرول لینا چاہتا ہے، اور اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔